سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ خوبصورت حسین بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا۔ حاضرین جمعہ، جمعہ کا خطبہ انتہائی مختصر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ عقل مند اور دانش مند انسان وہ ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دے۔ اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں کچھ ضروری باتیں جس کی ہمیں ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو جس کی ضرورت ہے، ان باتوں کو پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو سبھی کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرما۔ جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت میں نے کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ موت جب بھی آئے تو ہم اس وقت پورے کے پورے مسلمان ہوں۔ یہ آیت خوف خدا، خشیت الہی، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ تقوی اور خوف اسلام کے اندر اس کی وہی حیثیت ہے جو ایک انسان کے جسم میں اس کے سر کی حیثیت ہے۔ اگر سر کو جسم سے جدا کر دیا جائے تو پورا جسم بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تقوی اگر اسلام کے اندر سے نکال لیا جائے تو اسلام بے جان نظر آتا ہے۔ کہا اے ایمانو والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ہم دنیا کی بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں لیکن اس کے حق کے ساتھ۔ ہمارے سامنے شیر آ جاتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں، یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہمارے پڑوس میں آگ لگ گئی تو ہم اس آگ کو دیکھ کر بھاگتے نہیں ہیں، بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس آگ میں ہم جمپ بھی نہیں لگاتے، چھلانگ بھی نہیں لگاتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ جل جائیں گے۔ یہی اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم اور آپ زہر سے بھی ڈرتے ہیں لیکن زہر کو دیکھ کر بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ زہر کو استعمال نہیں کرتے ہیں، کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
مجھ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے کا بھی کچھ معنی ہے، کچھ مطلب ہے۔ اللہ کو دیکھ کر بھاگو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اچھا اللہ دیکھ رہا، بھاگو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو احکام نازل کیے ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکا جائے، اور یہ تصور رکھا جائے کہ یہ غلط کام ہمیں جہنم کے قریب لے جا رہا ہے، تو اس سے باز آ جائیں۔ ایک نوجوان شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ہونٹوں تک لے جاتا ہے، لیکن تصور اس کے دل میں یہ آ جائے کہ میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میرا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے دوست و احباب نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اس تصور سے وہ بوتل کو پھینک دیتا ہے، شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ یہی ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ ہمارے اور آپ کے سامنے جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے نزول کا مقصد بھی یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمانو والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر، تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے سے تقوی پیدا ہو جاتا ہے کیا؟ یا رمضان کا مہینہ صرف اس لیے آیا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے؟ تو کیا نماز سے تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے؟ حج اور زکوٰۃ سے تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے؟ صدقہ و خیرات سے تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن مثال پر غور کیجیے، آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ پوچھا مولانا جرجی صاحب، آپ ظہر میں ہماری مسجد میں نہیں دیکھے، کہاں تھے؟ میں نے کہہ دیا فلاں مسجد میں تھا۔ یہاں نہیں تھا، فلاں مسجد میں۔ آپ نے انکوائری کی، پتہ چلا کہ نہیں تھے، جھوٹ پتہ چل گیا۔ لیکن ہم میں اور آپ میں کتنے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو روزے سے نہیں ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے اس نے سحری کی یا نہیں کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ سحری کی ہے بیٹھ کر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 12 بجے اور 1 بجے جب آپ سے ہم الگ ہوئے اور اپنے روم میں گئے، فریج کھولی اور ٹھنڈا پانی پی لیا، آپ کو نہیں معلوم۔ نماز میں دوسرا شامل ہو سکتا ہے، زکوٰۃ ہم دوسرے کو دکھانے کے لیے دے سکتے ہیں کہ دیکھ ہم کتنے بڑے دینے والے ہیں۔ حج دکھاوے کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے اتنا دولت مند، اتنا پیسے والا، اور حج کی توفیق نہیں ہوتی اس کو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس شرمندگی سے بچنے کے لیے جا رہے ہوں، لیکن روزے کا پتہ نہیں چلتا۔ افطاری آپ کے ساتھ کرتے ہیں، سحری آپ کے ساتھ کرتے ہیں، بیچ کا ٹائم تنہائی میں ہم کس پوزیشن میں گزارتے ہیں آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ بیوی میکے گئی ہے، بچے اسکول گئے ہیں، کمرہ خالی ہے، ہم نے فریج کھولی، ٹھنڈا پانی پینا شروع کر دیا۔ افطار بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ ہمیں روزے دار سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے، قیامت کے دن بدلہ بھی میں اس کو اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ ایک اور زاویے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے تقوی۔ آواز آنے لگی، سحری کا ٹائم ہوا، ہم اٹھ گئے، سحری کھائی اور پھر سو گئے۔ ابھی تو 10 منٹ ہیں اذان میں، لیٹ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد نیند اچھی آتی ہے، ہم لیٹے کی نیند آ گئی، سو گئے۔ اذان کی آواز آئی، میری بیوی جگا رہی ہے، اٹھیے اذان ہو گئی، چلو صبح پڑھ لیں گے، نیند آ رہی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں
جو سحری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، صبح 8 یا 9 اور 10 بجے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا ظہر میں فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، ان سے پوچھو فجر میں تم نہیں دکھائی دیے؟ نہیں صاحب سو گیا تھا۔ تو روزہ کیوں رکھے ہو؟ لو پانی پی لو۔ نہیں صاحب میں روزے سے ہوں۔ تو پانی پینے میں کیا حرج ہے؟ ارے روزے سے ہوں یار۔ تو کیا ہوا؟ چلو میں کسی کو نہیں کہوں گا، چلو پانی پی لو۔ ارے بھائی میں روزے سے ہوں تو کیا ہوا؟ نہیں روزہ توڑوں گا تو بہت گناہ پڑے گا۔ ارے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو فجر کی نماز تو نے جب چھوڑی تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ سحری کھا کے تو سویا تو کیا اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا تھا؟ پھر کیا بات ہے؟ نماز کا ٹائم ہوا تو سو گیا، لیکن روزہ توڑنے کی تیری ہمت نہیں۔ تو جانتا ہے دنیا کی کوئی نظر نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے تو روزہ نہیں توڑتا ہے کہ اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ یہی روزہ ہے جس نے تقوی پیدا کر دیا ہے۔ نعمتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، روح افزے کا ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہمارے سامنے رکھا ہے، لیکن ابھی 2 منٹ باقی ہے، ابھی 2 منٹ باقی ہے۔ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہم رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن کیلے کی طرف، کھجور کی طرف، شربت کی طرف ہمارا ہاتھ نہیں بڑھتا ہے، کیونکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا ہے، ابھی اللہ کا آرڈر نہیں ہوا ہے۔ یہ ڈر، یہ تقوی، حلال چیزوں کو بھی کھانے سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو وہ ہے اللہ کا ڈر۔ اس لیے جب ہم نے کھجور کل اٹھایا اور اپنے منہ تک لے گئے، آرڈر ہوتا ہے، ٹائم پورا ہوتا ہے اور ہم کھا لیتے ہیں، یہ اس بات کا عہد و پیمان ہے، اے اللہ ہم تیرے اتنے فرما بردار بندے ہیں کہ ہم تو تیری حلال کردہ چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں، جب تو منع کرتا ہے ہم تو حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ جب تیرے حکم پر ہم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو سال کے اندر اور 12 مہینوں میں 11 مہینے اور ہیں رمضان کو چھوڑ کر، تو ہم جب 1 مہینہ تیرے منع کرنے پر اور تیرے حکم پر جب ہم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو 11 مہینے حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ ہر روزے کی افطاری کے وقت جب ہم افطار کرتے ہیں تو اللہ سے یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم 1 مہینہ اگر تیرا حکم میں حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو سال کے 11 مہینے کے لیے بھی ہم اور وعدہ کر رہے ہیں حرام چیزوں کو بھی چھوڑتے رہیں گے۔ یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن قعب سے پوچھا، اے ابی یہ تقوی کیا ہے، یہ پرہیزگاری کیا ہے؟ قرآن میں آیا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ ابی ابن قعب فرماتے ہیں، اے عمر کبھی تم جنگل میں گئے ہو، خاردار راستے پر گئے ہو، کانٹے ہی کانٹے اس جنگل میں، کیا تم گئے ہو؟ کہا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا ہاں۔ حضرت ابی فرماتے ہیں اگر راستے سے گزرنا ضروری ہو اور کانٹے ہی کانٹے راستے میں پڑے ہو تو تم کیا کرو گے؟ فرمایا کانٹوں سے بچ بچ کر، دھیرے دھیرے بچ بچ کر میں نکلنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا ابی ابن قعب نے یہی تو تقوی ہے، جیسے کانٹے دار راستوں سے گزرنا ضروری ہو تو تم کانٹوں سے بچ بچ کر گزرتے ہو کہ کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ یہ دنیا بھی گناہوں کی دلدل ہے اور گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، تم اس دنیا میں ایسے ہی گناہوں سے بچ بچ کے گزر جاؤ جیسے خاردار اور کانٹوں دار جھاڑیوں سے میں کانٹوں سے بچ بچ کے گزر جاتے ہو۔ 2-4 کانٹے 1000 بچنے کے باوجود لگی جاتے ہیں تو تم اس کی مرہم پٹی کر لیتے ہو، اس میں مرہم وغیرہ لگا لیتے ہو۔ ایسے ہی اگر اس گناہ کے دلدل والی دنیا میں اگر 2-4 گناہ بتقاضائے بشریت تم سے ہو جائیں تو اس کا مرہم اور اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا لیا کرو، توبہ کر لیا کرو، استغفار کر لیا کرو۔ کتنی بہترین تقوی کی تعریف کی ہے حضرت ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں۔ ابو بکر صدیق اور گناہوں سے معافی، کوئی تال میل دکھائی دے رہا ہے؟ یہ سنجیدگی ہے انسان کی، یہی خاکساری ہے۔
اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. تو اللہ کے نبی نے بھی ان کو ایک دعا سکھلائی. فرماتے ہیں علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی. اے ابو بکر, اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے تم یہ دعا پڑھتے رہا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنی نفس کے اوپر ظلم کیا. ظلمن کثیرا, صرف ظلم نہیں بہت زیادہ ظلم کیا ہے. جب ابو بکر یہ دعا کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے, تو ہمیں اور آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے گڑ گڑانا چاہیے. ابو بکر صدیق جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تم جنتی ہو, ابو بکر تم جنتی ہو, جن کو اس دنیا میں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو, اور وہ کہہ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت, اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا, تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا. توحید بھی دیکھیے, تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. نبی کی ذات موجود ہے, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میرے ان گناہوں کو تیرے اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا. توحید کا درس بھی نبی اکرم نے دیا, دعا بھی سکھلائی, تو اس میں اپنا نام بھی نہیں آنے دیا. یہ رب سے رشتہ ایسا جوڑا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت, اور تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا, معاف نہیں کر سکتا. پھر دیکھیے فاغفر لی مغفرۃ من عندک, اے اللہ میری مغفرت فرما دے, اے اللہ مجھے بخش دے. مغفرۃ من عندک, اور کیسے بخش دے؟ ہماری نمازوں کے بدلے نہیں, ہمارے روزے کے بدلے نہیں, ہمارے حج اور زکوٰۃ کے بدلے نہیں, من عندک اپنی رحم و کرم سے, اپنی رحمت سے, اپنے رحم و کرم سے مجھے بخش دے. کیونکہ ابو بکر جانتے ہیں کہ میری نیکیاں اس لائق نہیں جو رب کا احسان ادا کر سکیں. اللہ نے ہمیں جو دو آنکھیں دی ہیں, ایک آنکھ کا احسان ایک طرف رکھ دیا جائے اور میری پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف رکھ دی جائیں, تب بھی اللہ کی دی ہوئی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ کا بھی احسان ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے میری عبادتیں اس لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے بخشوا سکیں اگر تیری رحمت تیرا کرم اگر میرے اوپر نہیں ہو. اس لیے فرما رہے ہیں فاغفر لی مغفرۃ من عندک, مجھے اپنے پاس سے بخش دے, اپنے رحم و کرم سے بخش دے. انک انت الغفور الرحیم, تو ہی تو بہت زیادہ بخشنے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تقوی کا یہ معیار دیکھیے, تقوی کا یہ معیار دیکھیے. خلیفہ منتخب ہوتے ہیں, کئی مہینے خلافت کرتے کرتے گزر جاتے ہیں. بیوی نے کہا اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو, لیکن جب سے خلیفہ بنے ہو مٹھائی تک گھر پہ نہیں لا سکے ہو, تھوڑا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے. بولے میری بیوی تمہارے شوہر کو بیت المال سے اتنا وظیفہ نہیں ملتا ہے, اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے کہ اس میں مٹھائی آ سکے, جو راشن ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچاؤ. بیوی نے 1 مٹھی 2 مٹھی روزانہ بچانا شروع کر دیا. 1 مہینے میں 1.5-2 کلو غلہ جمع ہو گیا. فرمایا میرے شوہر میں نے یہ 2 کلو غلہ جمع کیا ہے, اس کو مارکیٹ میں بیچاؤ اور جتنی قیمت ملے اس کی مٹھائی لے کے چلے آؤ. فرمایا بہت خوب, لاؤ. وہ 2 کلو آٹا, وہ 2 کلو اناج جو ایک مٹھی بیوی نے بچایا تھا روزانہ, جتنا روٹی بناتی تھی 1 مٹھی بچا لیا, جتنا روزانہ بناتی تھی 1 مٹھی بچا لیا.
2 किलो 2.5 किलो जब जमा हुआ, कहा कि लो उसको बाजार में बेच कर मिठाई लाओ। अबू बकर सिद्दीक उसको ले गए और बैतुल माल में जमा कर देते हैं और कहते हैं कि आए बैतुल माल के कैशियर, आए नाज़िम मालियात, इस माल को जमा कर लो और इसका वजन कर लो, इतना वजन मेरे महीने के राशन में से कम कर लो, क्योंकि अबू बकर के घर का गुजारा इतने कम में भी चल चुका है। ये ज्यादा मिल रहा था, ये मेरे राशन में ज्यादा आ रहा था, क्योंकि मेरे बीवी ने 1 महीना बचाया और 1 महीने तक मेरे घर का गुजर बसर चल गया, इसका मतलब ये ज्यादा आ रहा था। इसको बैतुल माल में जमा कर लो और आइंदा मुझे जो राशन देते हो उसमें से इतना कम कर लो। अब बीवी ने कभी मिठाई खाने की ख्वाहिश दोबारा जाहिर की होगी, वो जानती होगी दोबारा करेंगे, फिर कहेंगे जमा करो, फिर जमा कराएंगे वहीं बैतुल माल में। अबू बकर को ऐसा करने पर अगर कोई चीज मजबूर कर रही थी तो वही फिक्र आखिरत, वही खौफ खुदा, वही तकवा, वही डर। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें आमादा नहीं करती है? ऑफिस में बैठे हैं, यूपी छोड़ के आए हैं, बिजनेस के लिए आए हैं, कारोबार के लिए आए हैं, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए मेरे भाइयों, लेकिन फ़ोन आ रहा है, इतना ट्रक माल लाद के भेजा जा चुका है, इधर अजान की आवाज़ भी आ रही है, जानते हैं इस ट्रक का इंतज़ार करूँगा तो नमाज छूट रही है, और नमाज छूट जाती है, और जब तक हम उस मामले को हल नहीं कर लेते हैं बाद में आकर मस्जिद में नमाज कज़ा करते हैं। ये तक़वे का, इसको किस कैटेगरी में रखा जाए? एक अबू बकर का ये हाल और एक हमारा ये अमल। गरीबानों के बटन खोलकर झांकिए और देखिए और सोचिए हम कितने % मुसलमान हैं। ये अबू बकर सिद्दीक का। जरा उमर फारूक की तरफ नजर डालिए, खलीफा बन गए हैं, रात के अंधेरे में गश्त कर रहे हैं, पता लगाएं कौन भूखा सोया है, कौन खा पी कर सोया हुआ है। खलीफा है, क्या जरूरत है कि रात में उठें? खलीफा है, क्या जरूरत है रात में उठें? हमारी आवाम, हमारे पुलिस वाले लगे हुए हैं, नहीं, खुद देख रहे हैं। उठे, एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, आवाज आ रही थी, माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला दो। वाकया सुना होगा 20 बार, लेकिन कहने के अंदाज सबके अलग अलग होते हैं। मेरे भाइयों जरा इस वाक़े को सुनिए। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिला दो, और बेटी कहती है अम्मी तुम्हें डर नहीं लग रहा है? उमर फारूक का ऐलान हो चुका है, अमीरुल मोमिनीन का ऐलान हो चुका है, दूध में जो पानी मिलाएगा उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। माँ कहती है बेटी उमर फारूक को क्या मालूम कि रात के अंधेरे में हमने पानी मिलाया है, वो तो आराम से सो रहा होगा। उमर सुन रहे हैं माँ की बेटी की आवाज़। बेटी कहती है माँ उमर नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। माँ ये अच्छी बात नहीं है, हमें और आपको क़यामत के दिन जवाब देना होगा। हज़रत उमर फारूक के आंखों में आंसू आ गए। मकान नंबर अपने खादिम से कहा नोट करो। चले गए। ऐसे सुबह होती है, आपने उसी खादिम को भेजा और माँ और बेटी दोनों को बुलवाया। दोनों आए, कहा तुम इसकी माँ हो? कहा रात में दूध में पानी मिलाने के लिए तुम ही कह रही थी। उस बूढ़ी औरत के सन्नाटे आ गए। उमर ने सुन लिया, अब क्या सजा मिलेगी? कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मैंने कहा ज़रूर था लेकिन मिलाया नहीं है। हज़रत उमर फरमाते हैं मुझे मालूम है कि दूध में पानी नहीं मिलाया गया है, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है, ये जानना चाहता हूँ तुम्हारी बेटी बालिग हो चुकी है, तुमने अपनी बेटी के लिए कहीं रिश्ता देखा है या नहीं? फौरन इनाम दे रहे हैं। कहा नहीं। कहा क्यों? तुम्हारी बेटी बालिग है, फिर रिश्ता क्यों नहीं देखा अभी तक? कहा अमीरुल मोमिनीन इतना गरीब घराना है मेरा कि रिश्ता आता है लेकिन गुर्बत देकर टूट जाता है। हजरत उमर ने कहा उस बूढ़ी औरत से अपनी बेटी से पूछो और तुम भी बताओ, मेरे बेटे का निकाह होना है,
کیا میرے بیٹے کے لیے تم اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر سکتی ہو؟ اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لو۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، کہنے لگی امیر المومنین آپ مذاق کر رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں؟ کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے گھر میں اگر تیری بیٹی بہو بن کر آ جاتی ہے تو تیری بیٹی کے تقوی اور خوف خدا سے میرا بیٹا بھی کانپ جائے گا، اور یہ ڈر میرے بیٹے کے اندر بھی پیدا ہو جائے گا، اور جو اولاد پیدا ہوگی، کیونکہ ایک عورت کے اندر جب تقوی آتا ہے تو تقوی پوری نسل تک پھیلتا ہے، پوری نسل تک جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عمر کی جو نسلیں آئیں ان کے اندر بھی ایسا ہی تقوی پھیلے، ایسا ہی تقوی پیدا ہو جو تیری بیٹی کے اندر ہے۔ تیری بیٹی کے اس جواب سے میں خوش ہوں۔ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تیری بیٹی مجھ سے نہیں میرے رب سے ڈرتی ہے۔ اب جب رب کا ڈر اور رب کا خوف کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو دنیا کی کون طاقت روک سکتی ہے؟ اور آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ پڑھیے تاریخ عمر فاروق، سیرت عمر علامہ شبلی نعمانی کی، کون کون سے مناظر، وہ کون سی چیز تھی؟ رات کے اندر گشت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ایک ہانڈی کے نیچے آگ جل رہی ہے اور اس میں ہانڈی میں کھولنے کی آواز آ رہی ہے، بچے بغل میں کھیل رہے ہیں، ڈھکن ہٹایا ہانڈی کا تو اس میں پانی ابل رہا تھا بس، اور پتھر پڑے ہوئے تھے۔ کہا یہ کیا مذاق ہے؟ پتھر؟ کہا بھائی میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان کو جھوٹی تسلی دے رہی ہوں، یہ کھانا بن رہا ہے، شاید سو جائیں۔ اور کئی مرتبہ میں ایسے سلا چکی ہوئی بچوں، قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ عمر سے ہی کہہ رہی ہے۔ کہا عمر کا کیوں پکڑو گی؟ کہا عمر خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ کہا اس کو کیا معلوم؟ کہا معلوم نہیں ہے تو اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ کہا تم نے کبھی خبر دی عمر کو؟ کہا میں کیوں خبر دوں، حاکم خلیفہ وہ ہے، اس کو پتہ لگانا چاہیے، میں کیوں جاؤں شکایت کرنے؟ کہتے فرمایا بہن رکو۔ حضرت عمر دربار خلافت میں جاتے ہیں، اناج کا بورا گلہ لاتے ہیں، گھی شکر چینی جو بھی اس دور میں چلتا تھا اٹھاتے ہیں، ایک ہاتھ میں اناج اور لے کر چل دیتے ہیں۔ تو خادم ان کا کہتا امیر المومنین یہ کام تو میرا ہے، کاندھے پر لادنا، پیٹھ پر لاد کر لے جانا یہ میرا کام ہے، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، مجھے دیجئے۔ فرمایا خادم چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، اس عورت نے قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنے کی بات کہی ہے، آج تو میرا بوجھ اپنے پیٹھ پر لاد لے گا، لیکن کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ کون لادے گا؟ آج مجھے یہ خدمت کرنے دو۔ حضرت عمر سامان کو لاد کر لاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کرتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ان بچوں کو کھلاتے ہیں اور فرماتے ہیں بہن تم بھی کھا لو۔ جب بچے ہنسنے لگے، حضرت عمر فاروق نے جب ان کو ہنستا ہوا دیکھ لیا تب چلنے لگے۔ اس عورت نے کہا بھائی حقیقت میں لوگوں نے غلطی کی، عمر کو خلیفہ بنا کر، خلافت کے لائق تو آپ تھے، امیر المومنین کے عہدے کے لائق تو آپ تھے، لیکن قسمت بھی کیسے کیسے رنگ کھلاتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بہن میں ہی امیر المومنین ہوں، کل قیامت کے دن جب میرا رب پوچھے تو اتنا ضرور کہہ دینا کہ ہاں جب میں نے یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی تو اس وقت عمر فاروق کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا تھا، اتنا ضرور کہہ دینا، اپنے رب کے سامنے اتنی گواہی دے دینا۔ میرے بھائیوں تصور کیجیے، اس اسٹیج پر لا کر اپنے آپ کو سوچیے، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں یہ کون سا معیار تھا تقویٰ کا؟ کون سا معیار تھا یہ تقویٰ کا؟ حضرت عثمان غنی ان کے سامنے جب جہنم کے عذاب کا نقشہ کھینچا جاتا تو نہیں روتے، اور جب قبر کے عذاب کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، روتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا عثمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
یہ نقشہ کھینچا جاتا ہے تو تم نہیں روتے ہو، قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو رونے لگتے ہو۔ حضرت عثمان کا جواب یہ تھا، میں اس پہلی منزل کو کیسے بھول جاؤں، یہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس منزل میں ڈپیٹ کھا گیا وہ ہر منزل پہ پھسلتا رہے گا، ہر منزل پہ ڈپیٹ کھاتا رہے گا۔ میں اس لیے روتا ہوں، پتہ نہیں عثمان پہلی منزل میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ یہ اس شخصیت کا حال ہے جس کو نبی نے ایک نہیں دو بیٹیاں دی ہیں، ایک کا انتقال ہوا تو دوسری دے دی، اور دوسری کا انتقال ہوا تو فرمایا عثمان اب محمد کے پاس کوئی اور بیٹی نہیں ہے، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے انتقال کرتی جاتی، میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ میرے بھائیوں، اس شخصیت کا حال یہ ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزلوں میں سے منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس منزل میں ڈپیٹ کھا گیا وہ ہر منزل میں فیل ہو جائے گا۔ اس لیے میں قبر کے عذاب کا ذکر سنتا ہوں تو روتا ہوں، جہنم کے عذاب کو سنتا ہوں تو نہیں، کیونکہ جہنم تو بعد میں آئے گی، پہلے قبر کے عذاب کا معاملہ پڑے گا، قبر سے واسطہ پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجیے، نبی اکرم قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لکڑی کے تنکے سے زمین پر کرید رہے ہیں، ایسی جیسے کوئی آدمی سوچ و فکر میں ڈوبا ہو اور لکڑی لے کر ایسے، کبھی ہم لوگ دانت ایسے سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کے رسول سوچ میں پڑے ہیں، زمین پر لکڑی ایسی کرید رہے ہیں، اچانک کہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، بہت جلد اس سے سوال جواب ہونے والا۔ یہ کیا چیز ہے؟ خود نبی اکرم کا حال یہ ہے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول وجہ کیا ہے، ابھی اتنی عمر نہیں ہوئی آپ کی کہ بوڑھے نظر آئے، چہرے پہ سکڑن آ گئی ہے، بال سفید ہونے لگے ہیں، داڑھی سفید، آخر کیا بات ہے، کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ قبل ازبق بڑھاپا کیسے؟ جواب دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے، اے صحابہ، مجھے سورہ دہر نے، مجھے سورہ قیامہ نے، مجھے سورہ حاقہ نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے، ان سورتوں میں قیامت کا ہولناک منظر پیش کیا ہے، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے جناب محمد رسول اللہ کا یہ حال ہے، ہمارے نبی ہمارے پیغمبر کا یہ حال ہے۔ فکر آخرت جو آیا ہے وہ جائے گا، سب سے بڑی کڑوی حقیقت یہی ہے، ادھرمی، بددین، کمیونسٹ، ملحد اللہ کا انکار تو کر سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے، تصور، ابو بکر کا واقعہ سنا، عمر فاروق کا سنا، عثمان غنی کا سنا، ذرا حضرت علی کی طرف آئیے، کون سی چیز تھی؟ خلیفہ بنے، امیر المومنین، ایک قیمتی ہار بیت المال میں آیا، بہت بیش قیمتی ہار، حضرت علی کی اپنی بیٹی بیت المال کے خزانچی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے آپ بیت المال کے خازن ہیں، کیشیئر ہیں، آپ کے پاس بیت المال میں ایک ہار آیا ہے، قیمتی ہار ہے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ وہ مجھے دے دو، مجھے صرف ایک دن کے لیے عاریتن دے دو، ادھار دے دو، میں اس ہار کو گلے میں پہننا چاہتی ہوں، کل عید ہے، میں عید کی نماز اس ہار میں پہن کر، اس ہار کو پہن کر میں عید کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری سہیلیوں کے پاس اچھے اچھے کپڑے ہوں گے، میری سہیلیوں کے پاس اچھے اچھے زیور ہوں گے، میرے پاس کوئی زیور نہیں ہے، عید کے دن پہننے کے لیے یہ ہار دے دو۔ خزانچی نے کہا چلو، ادھاری تو مانگ رہی ہے، دے دیا، کہا صرف 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہیں ہے، تیسرے دن آپ کو جمع کرنا پڑے گا بیت المال میں۔
کہا ٹھیک ہے، میں تو 1 دن کے لیے مانگ رہی ہوں، تم 3 دن کے لیے دے رہے، لے گئی۔ عید کا دن ہے، غسل کرتی ہیں، نہانے کے بعد غسل کرنے کے بعد وہ ہار پہنتی ہیں۔ ابھی عید کی نماز کے لیے نکلی نہیں تھی، مصلی نہیں بچھایا تھا، ابھی گھر میں بھی نماز ادا نہیں کی تھی، حضرت علی کی نظر پڑ جاتی ہے، فرماتے ہیں بیٹی ادھر آؤ، تمہارے باپ علی کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری ماں اور تمہارے لیے زیور بنوا سکے، یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ ہار تو میں نے بیت المال میں دیکھا تھا۔ جواب دیا ہاں، میں نے 1 دن کے لیے عاریتاً مانگا ہے، ادھار مانگا ہے، تاکہ میں اپنی سہیلیوں کے سامنے شرمندگی محسوس نہ کر سکوں۔ حضرت علی نے کہا بیٹی اسی وقت یہ ہار اپنے گلے سے اتار کر میرے ہاتھ میں دے دو۔ علی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے تمہارا باپ، لیکن انصاف کا خون ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، انصاف کا مرڈر نہیں کر سکتا۔ آئے میری بیٹی گلے کا ہار اتارو، سارے مسلمانوں کی امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا آئے ابو جان آپ کیا کر رہے ہیں، 1 دن کے لیے پہن لینے دیجئے، میری سہیلیاں کیا کہیں گی؟ فرمایا حضرت علی نے آئے میری بیٹی تمہاری ساری سہیلیوں کے گلے میں ہار ہو یہ ضروری نہیں ہے، بہت سی غریب لڑکیاں تمہیں ایسی بھی ملیں گی جن کے پاس نئے کپڑے بھی نظر نہیں آئیں گے، ان کو دیکھ لینا اور تصور کر لینا کہ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں۔ ہار اتارو، اپنی بیٹی کے گلے سے ہار چھین کر بیت المال میں دے دیا، اور بیت المال کے کیشیئر کو کہا آئندہ اگر میری اجازت کے بغیر کسی کو کوئی چیز دینے کی کوشش کی تو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ یہ کون سی چیز تھی، کون سا جذبہ تھا، یہ کون سا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں یحشر الناس حفاۃ عراۃ یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن لوگ اس حال میں اکٹھے کیے جائیں گے کہ ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہوں گے، ان کے پیروں میں چپل نہیں ہوگی، وہ ننگے جسم ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، غیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، بغیر ختنے کے سب اٹھیں گے۔ حضرت عائشہ پردے کی اوٹ سے سن رہی تھی، اندر سے آواز آتی ہے اے اللہ کے نبی الرجال والنساء جمیعا، کیا مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی؟ کیا مرد بھی اور عورتیں دونوں برہنہ؟ فرمایا ہاں۔ کہا اللہ کے نبی جمیعا، کیا مرد اور عورتیں ایک ساتھ جمع ہوں گے میدان محشر میں، ایک ساتھ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، مرد بھی عورتیں بھی سب ایک ساتھ۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ینظر بعضهم الی بعض، اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ کیا مردوں کی نظر عورتوں پر، عورتوں کی نظر مردوں پر پڑے گی؟ فرمایا ہاں، ینظر بعضهم الی بعض، مرد عورتوں کو، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔ حضرت عائشہ کا جواب سنو، فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ فرمایا عائشہ اتنی فکر کس کو ہوگی شہوت کی نظر ڈال سکے، اتنی فکر کس کو ہوگی کوئی کسی کے اوپر غلط نظر ڈال سکے؟ سب کو اپنی اپنی پرواہ ہوگی، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ میرے بھائیوں فکر ایسی ہوگی، انسان ایک دوسرے سے ایسے بھاگ رہا ہوگا، قرآن اس کا نقشہ کھینچ کر کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انسان بھاگ رہا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ چھپ جاؤ کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ فرمایا من اخی و امیہ و ابیہ، بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، میرا باپ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ وصاحبتی و بنی، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا، مجھ سے میرا بیٹا جس اولاد کے لیے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جس اولاد کے لیے ہم قیمتی سے قیمتی گفٹ لا کر اپنی اولاد کو دیتے، بیٹا لے لے، تجھے بہت اوپر
پہنچنا ہے، اور ایسی چیزیں بھی لا کر دے دیتے ہیں شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ قیامت کے دن اس اولاد کو دیکھ کر بھاگیں گے جس بچے کے لیے رات میں پیٹ میں درد ہوا، آپ تڑپ اٹھے، لے کر بھاگ رہے ہیں ہاسپٹل، لے کر جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر بھی دروازہ نہیں کھول رہا ہے، مجبور ہو کر آپ میونسپلٹی کے ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں بھی جا رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا، ذرا دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجیے، تصور جس اولاد کے لیے ہم رات کی نیندیں خراب کر لیتے ہیں تڑپ میں، لیکن قیامت کے دن اسی اولاد سے ہم بھاگ رہے ہوں گے، کون سا منظر ہوگا؟ اس دن کے لیے ہمیں اور آپ کو سب کو سوچنا چاہیے۔ عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ کل میں نے سنایا تھا، آج بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نیا کپڑا لوگوں نے کہا پہن لو بھائی، کب تک یہ پرانا کپڑا پہنو گے؟ 8 درم نکال کر دیے اپنی جیب سے اپنے خادم سے، کہا کہ جاؤ 8 درم کا کوئی کپڑا لے کر آؤ۔ جب وہ کپڑا لے کر آیا اس کا خادم، تو عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا ہے اتنا اچھا، اتنا ملائم کپڑا تم لے کر آئے ہو، میں یہ اتنا اچھا کپڑا پہنوں گا نہیں، واپس کر دو اور 6 درم کا کپڑا لے کر آؤ، 2 درم بچیں گے، کسی غریب کا چولہا جل جائے۔ خلیفہ خادم رونے لگا، کہنے لگے کپڑا مجھے پہننا رو تو رہا ہے، کیا بات ہے؟ خادم کہتا امیر المومنین، میں آپ کا خدمت گزار اس وقت سے ہوں جب آپ خلیفہ نہیں بنے تھے۔ جب آپ خلیفہ نہیں تھے تو ایک مرتبہ آپ نے 800 درم نکال کر مجھے دیے تھے اور کہا تھا کہ مارکیٹ سے کپڑا لاؤ، اور جب ہم 800 درم کا کپڑا لے کر آئے تو آپ نے پھینک دیا تھا کہ میں اتنا گھٹیا کپڑا پہنوں گا، پھر 200 درم اور نکالے تھے اور کہا تھا 1000 درم کا کپڑا لے کر آؤ۔ کل تک آپ کو 800 درم کا کپڑا گھٹیا نظر آتا تھا، آج آپ 8 روپے کا کپڑے کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ کل 800 روپے کا کپڑا پھینک دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ 1000 درم کا کپڑا لے کر آؤ، اور آج 8 درم کا کپڑا آپ کہتے ہیں کہ اس کو واپس کر دو، 6 درم کا لے کے آؤ۔ فرمایا میرے خادم کسی اور سے یہ بات مت بتانا، کسی اور سے مت کہنا، مجھے میرے اوپر غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور ان کی ذمہ داریوں نے میری نقشے بازی ختم کر دی ہے، میرا ہٹلر پناہ ختم کر دیا ہے، میرے تکبر کو توڑ دیا ہے۔ اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے اگر کوئی ایک بھی غریب بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، فکر آخرت انسان کے اندر جو ہے اخلاق بھی پیدا کرتی ہے اور تقویٰ بھی پیدا کرتی ہے، اور ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب بھی پیدا کرتی ہے۔ تصور پیدا کیجئے، عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھئے، جب بیوی کے یا کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو تو وہ کہتے ہیں کھاتے پیتے رہنا چاہیے تاکہ بچہ نشو و نما پاتا رہے۔ 4 دن سے کھانا نہیں ملا، کہنے لگی اپنی خادمہ سے تمہارے مالک تو لا کے دیں گے نہیں کچھ، یہ تو کہہ دیں گے میری تنخواہ اتنی نہیں ہے، تم ہی جاؤ بیت المال سے کچھ لے کر آؤ، یہ بچہ پیٹ میں مر جائے گا۔ خادمہ جاتی ہے اور بیت المال کے کیشیئر سے گزارش کرتی ہے، اس نے 1 پیالہ دودھ دے دیا۔ 1 پیالہ دودھ لے کر جیسی خادمہ آ رہی ہے، عمر ابن عبدالعزیز کی رات میں آنکھ کھلتی ہے، عمر ابن عبدالعزیز دیکھ لیتے ہیں دروازے سے کوئی آ رہا ہے، پوچھا کون، پھر پہچان لیا، کہاں گئی تھی رات میں اور کیا چھپائے ہوئے ہو؟ کچھ نہیں ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو 1 پیالہ دودھ تھا، کہا یہ کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے۔ دیکھیے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ ماں بھوکی نہیں رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہنا چاہیے ورنہ پیٹ کا بچہ مر جائے گا۔ بیوی بھی کہنے لگی میرے پیارے شوہر میری فکر مت کیجیے، کم سے کم اپنی اس امانت کی جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے اس بچے کی فکر تو کیجیے، اس کے لیے مجھے یہ دودھ پی لینے دیجیے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا میری بیوی، میں انصاف کا خون نہیں کر سکتا، مسلمانوں کے مال میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ 1 پیالہ دودھ کی بھی چھین لیا۔ بیوی کہنے لگی آپ کتنے بڑے ظالم باپ ہیں، اس بچے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، اس بچے کے لیے سوچئے، یہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز دودھ کا پیالہ زمین پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کے 1 پیالے دودھ سے تیری زندگی بچتی ہے تو مجھے نہیں چاہیے اس بچے کی زندگی، مجھے نہیں
چاہیے بچہ اگر مرتا ہے تو مر جانے دو، گرتا ہے حمل تو گر جانے دو، مجھے اپنے بچے کی موت پسند ہے لیکن امانت میں خیانت پسند نہیں ہے۔ سمجھاؤ، یہ درس دو۔ تم تو تھوڑی سی باتوں پہ ڈر جاتے ہو، ہم تو یو پی اور بہار میں یہ واقعات بیان کر کے کہتے ہیں، چائے بیچ کر اور بیچنے کا نام لے لے کر لوگ اقتدار میں آئے ہیں۔ سیکھیں حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، سیکھیں اسلام کے یہ سپہ سالار کیسے تھے۔ ایک پیالہ دودھ بھی اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا، ایک پیالہ دودھ، پیٹ کا بچہ، اس کی موت جان پر آ گئی لیکن پھر بھی نہیں پینے دیا، اور پھر پیالہ دودھ کا اٹھایا اور بیت المال میں جمع کر دیا اور وہیں تہجد کی نماز ادا کی اور فرمایا الہ العالمین میں مسلمانوں کی امانت میں حفاظت کر رہا ہوں، جب اس کی خیانت نہیں کر رہا ہوں تو میرے بیوی کے پیٹ کے بچے کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے، اے اللہ تو میری بیوی کے پیٹ کے بچے کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں لا کر اپنے آپ کو سوچئے اور تصور پیدا کیجئے، یہ کون سا جذبہ تھا اور کون سی چیز تھی؟ یہ تقویٰ تھا، خوف خداوندی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں بھی، ہمارے دلوں میں بھی ایسا ہی تقویٰ پیدا فرما دے، ایسا ہی خوف ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا فرما دے۔ الہ العالمین رمضان کا مہینہ یہی خوف، یہی تقویٰ، یہی پرہیزگاری ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔